رہے ہیں اور ایک دفعہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. تو یہ جو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس وقت وہ ہے ہی سارا رول آف لا کا. جب تک ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی کوئی فیوچر نہیں ہے. ہماری فیوچر ہی اس پہ ہے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں جو میرے اوپر سارا پریشر تھا جس کی وجہ سے میرے اگینسٹ اکٹھے تھے, ہم ان کو قانون کے نیچے لے کے آئے. اور یہ اگر نواز شریف یہاں کے پھر سے NRO 2 لیتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی ڈسٹرکشن ہے. اور اس لیے ساری قوم میں اپنی قوم کو ساروں کو نکالوں گا اس کے اوپر, کیونکہ ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی جبران جی تیمور آپ نیکسٹ, اور پھر اریبہ تیمور کے بعد آپ. تو تیمور پلیز انمیوٹ کریں مائک. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ خان صاحب فار جوائنگ دس. سر ابھی جو یہ نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں, دس از گوئنگ ٹو بی لائک ڈیفائننگ مومنٹ جو آپ بار بار اپنے ایڈریسز میں کہتے ہیں, اور یہ ایک نظام کے خلاف پورا الیکشن ہوگا. تو آپ لوگوں کی پریپریشنز ہیں کہ آلموسٹ 250,000 جو رفلی جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ اتنا یوتھ کو یعنی ٹرین کرنا ہوگا, جیسے آپ نے 2003 الیکشنز کے بعد کہا تھا کہ وی ڈیڈنٹ ہیو دا گول کیپرز. تو اس دفعہ اتنی بڑی ٹریننگ ہماری یوتھ کے لیے آپ لوگوں کا وہ پورا پلان ریڈی ہے؟ دیکھیے, ہم پہلی دفعہ یعنی ہمیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کی سائنس پوری سمجھ کے الیکشن لڑیں گے, اور دوسرا ایک گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گورنمنٹ میں آ کے کیا تیاریاں کرنی ہیں, کیونکہ پہلے تو ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا گورنمنٹ کا کہ کیا, بالکل نئی چیز تھی ہمارے لیے, اور پھر ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ کس طرح کے ہر ادارے میں کس طرح کے کرائسیز ہیں, یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلی دفعہ پریزنٹیشن گورنمنٹ میں آ کے ملی. اب تو ہم جانتے ہیں سب کچھ, تو اب تو دونوں طرح تیاری کر کے آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ جو یوتھ بلج ہے پاکستان کا, اور جو نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت اس حقیقی آزادی کی تحریک میں پوری طرح شامل ہے, انشاءاللہ اس باری ہم ان کو پوری طرح ٹرین کر کے الیکشن لڑیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ بہت سے ایسے ساتھی جو بہت عرصے سے تحریک کے ساتھ تھے, آپ کے کلوز تھے, وہ اس ساری موومنٹ کے دوران ان کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھنے کو ملا. تو سر کوشچن یہ ہے کہ پولیٹکس اسائڈ آپ کو پرسنل کوئی اس سے درد کوئی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے؟ دیکھیے, پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دوں گی. دیکھیے, آپ کی جو دوستیاں یا جو آپ کی سب کچھ پارٹی میں بھی, جب آپ کے جو اصل جو لوگ آپ کی جو اسٹالورٹس بنتے ہیں وہ سب ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف ٹرائبس تھیں, ان سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر, اور پھر قوم بنائی. قوم بنتی ہے نظریے پہ. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو اصل جو ان کا ہوتا ہے نا, کور جو ہوتی ہے, وہ ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہمیں ہوا کہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ چلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے, وہ اس لیے پارٹی میں تھے کہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنی جو بزنسز ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں گے, اور جو اپنے انلیگل کام ہیں ان کو لیگل کروا لیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی پاکستان میں یہی ہوتا ہے, آپ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ اپنے ساری آپ ٹیکس بھی آپ کو معاف ہو جاتا ہے, آپ غلط کام بھی کریں تو وہ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں مسئلے آئے وہ کہ جب ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں پرابلم آ گیا. اگر زمین انلیگل تھی, خریدی گئی کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے, یا اگر شوگر کی قیمت 26 روپے ایک دم بڑھ جاتی ہے, تو ہم نے تو اس کے اوپر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنا سوچا نہ دوسرا پرایا سوچا. ہم نے تو ایک رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, تو اس پہ لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. جی جبران. جی اریبہ آپ نیکسٹ. جی السلام علیکم خان صاحب. پہلے تو آئی ایم اوور ویلمڈ کہ آئی ہیو بن گیون دس اپارچونیٹی اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا, میرا سوال جو تھا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھا, بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لوگ ڈس ہارٹن بھی ہو گئے ہیں. ہمیں باٹس کا نام دیا جا رہا ہے, ہمیں جنات کا نام دیا جا رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آگے جا کے آئی مین واٹ از یور پلان آف ایکشن اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف اس, کہ ہم یوتھ کیا کر سکتی ہے اپنے اپنے جورسڈکشنس میں رہ کے, کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کریں, اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو.
देखिए अरीबा, जो यूथ है ना, यूथ को एक चीज समझनी है कि एक मौलाना रूमी की सेइंग है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों चूंटियों की तरह रेंगते हो। यूथ को एक चीज समझनी है कि अल्लाह ने जब इस इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया तो उसने फरिश्तों को भी कहा कि इसके सामने झुको, और जब शैतान ने झुका तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि इसमें कितनी सलाहियत है। यानी मैं ये समझता हूँ कि इंसान अपनी जिंदगी गुजार भी जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि अल्लाह ने उसके अंदर कितनी पोटेंशियल और सलाहियत रखी है। तो इंसान के ऊपर है, पाकिस्तान के अब यूथ के ऊपर है कि क्या वो एक ऐसे इंसान के नीचे और इस तरह के लोगों के नीचे एक पाकिस्तान में जिंदगी गुजारना चाहता है जो कहता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी कि क्योंकि अगर हम मकरूज हैं तो इसका मतलब हमें गुलामी करनी पड़ेगी। अगर तो ये करना है तो वो फिर चूंटियों की तरह ही हम रहेंगे, इसी तरह ही कर्जे लेके, और बाहर से हमें हुक्म आएंगे और धमकियां मिलेंगी। अब सोचिए ये कितनी बड़ी एक 22 करोड़ लोगों के लिए शर्मनाक बात है, 22 करोड़ लोगों के लिए, कि अगर बाहर से कोई भी ताकत आपको हुक्म देती है और धमकी देती है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर नहीं हटाओगे तो तुम्हारे लिए बड़े बुरा वक्त आएगा, अगर हटा दोगे तो हम माफ कर देंगे। ये 22 करोड़ लोगों के लिए एक उनकी तौहीन है, और ये यूथ के लिए खास तौर पे कि अगर यूथ ये चीजें एक्सेप्ट कर जाएगी तो आगे फिर वो उनकी सारी उम्मीदें ये रह जाएंगी कि किसी तरह हमें कोई अमीर मुल्क का वीजा मिल जाए और हम वहां जाके अपनी जिंदगी गुजारें। ये पाकिस्तान में अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन कोई भी मुल्क जिसकी सरबराह हो मुल्क के बड़े बड़े डाकू और चोर, और जिनके ऊपर अरबों रुपए के, शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं FIA में और नैब में, 40 अरब रुपए के। तो अगर किसी मुल्क में भी इस तरह के लोग ऊपर आ जाते हैं तो मुल्क का तो कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसलिए यूथ को सबसे ज्यादा अपनी इस हकीकी आजादी की जंग में शिरकत करनी है, और इंशाअल्लाह हम वो मीनार पाकिस्तान में कल इसका पूरी तरह आगाज करेंगे इस तहरीक का। सर एक क्वेश्चन है कि हम मीम्स बना बना थक गए हैं, क्या आप तक वो मीम्स पहुंचती भी हैं? बड़ी मैं सोशल मीडिया तो ऐसा हो गया है कि हम अब टीवी नहीं देखते, हम तो सारा वक्त सोशल मीडिया पे इतनी जबरदस्त चीजें आ रही होती हैं कि सारा वक्त हम सोशल मीडिया पे, बल्कि मैंने तो अखबार भी नहीं आजकल पढ़ने का मुझे मौका मिलता, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की चीजें। जी जिब्रान। हाँ, एक इसी से मिलता जो उन्होंने हमें बॉट्स कहा ना, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि काउंटर कैसे करें। हमारा जो हैशटैग है कोई 80 मिलियन के करीब पहुंच गया, 8 करोड़ ट्वीट्स। तो ये अच्छा मैं पूछ रहा हूँ कि ये हम बॉट्स कह रहे हैं, बॉट्स तो